پرانے زمانے کی بات ہے کہ سلمان بن عبداللہ یمن سلطنت کے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک شخص تھا جسے طاہر بن فہیم کہتے تھے۔ وہ بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اپنی سخاوت، شرافت، ہمدردی اور جرأت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور وہ بہت دولت مند انسان تھے اور ہمیشہ سے غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن حالات بدل گئے اور غربت نے انہیں گھیر لیا۔ جب ان پر غربت کا دور آیا تو وہ اپنے ہی لوگوں کی بے رخی اور بے حسی کا شکار ہو گئے۔ جن لوگوں کی وہ ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے، وہی لوگ اب انہیں تنہا چھوڑ گئے۔ طاہر کو یہ بات بہت دکھ دیتی تھی کہ جنہیں وہ اپنا سمجھتا تھا وہ مشکل وقت میں انہیں تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں۔ طاہر کی بیوی اور بچے غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بیوی اکثر راتوں کو جاگتی اور بچے بھوک سے بلکتے رہتے۔ طاہر کے پاس ان کی غربت دور کرنے کا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن طاہر نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی دیکھی ہے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی سے مدد مانگنے جاؤں۔ اب میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے خود کو گھر تک محدود کر لیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی کچھ دنوں میں ہی ختم ہو گیا۔ طاہر کی زندگی اب تاریک میں ڈوب رہی تھی۔ خلافت یمن نے ایک جزیرے کے گورنر جس کا نام احمد تھا، وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جابر اسرا کرام کا لقب بھی پایا، یعنی نیک لوگوں کی مدد کرنے والا۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے جہاں مقامی لوگوں کا ایک مجمع تھا۔ جب طاہر کا ذکر آیا تو احمد نے پوچھا، طاہر کبھی نظر نہیں آتے، ان کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، غربت کی وجہ سے ان کا حال بہت خراب ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا ہے۔ یہ سن کر احمد نے کہا، افسوس، طاہر کو نہ کوئی مددگار ملا نہ ہی ان کا بدلہ چکانے والا۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اسی رات احمد نے اپنے چہرے پر نقاب باندھا اور 4000 دینار ایک تھیلی میں ڈالے اور اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر رات کی تاریکی میں نکل پڑے۔ جب وہ طاہر کے گھر پہنچے تو دروازے پر دستک دی۔ طاہر نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک نقاب پوش شخص کو دیکھا۔ طاہر کی حالت کمزور دیکھ کر احمد کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، طاہر، آپ نے تو بہت سے غریبوں کی مدد کی، ان کو مشکلات سے نکالا، آپ کی نیکیوں کا بدلہ شاید ممکن نہیں، لیکن یہ تھیلی رکھ لیجئے اور اس سے اپنا مسئلہ حل کریں۔ حالات کی تلخی سے تنگ آ کر طاہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی دینار سے بھری تھیلی پکڑ لی، اور جب اسے بھاری پایا تو نقاب پوش کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم کون ہو؟ احمد نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے پہچانیں۔ طاہر کہنے لگے، میں اسے قبول نہیں کروں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کون ہو۔ اس پر احمد نے جواب دیا، میں جابر اسرا کرام ہوں، یعنی نیک لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل دیے۔ احمد کے جانے کے بعد طاہر نے تھیلی لے کر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے، اگر یہ سکے ہیں تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر طاہر نے تھیلی کو ٹٹولا تو وہ دینار سے بھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف احمد اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے ان کی غیر موجودگی کے بارے میں سوال کیا۔ جب احمد کچھ بتانے سے گریز کیا تو ان کی بیوی رونے لگ گئی۔ اپنی بیوی کو روتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ رات کے وقت اپنے غلاموں اور گھر والوں سے چھپ کر نکلے ہیں، اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری عورت کے پاس گئے ہیں۔ احمد نے جواب دیا، اللہ گواہ ہے، میں کسی عورت کے پاس نہیں گیا۔ بیوی نے کہا،
مجھے ضرور بتائیں ورنہ میرا دل سکون نہیں پائے گا۔ احمد نے کہا، اگر میں بتا دوں تو کیا تم راز رکھو گی؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، آپ مجھے ساری بات سچ سچ بتائیں، میں آپ کی بات کو راز رکھوں گی۔ پھر احمد نے ساری کہانی بیان کی اور کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں قسم بھی کھاؤں؟ بیوی کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ ادھر طاہر نے صبح اٹھ کر نقاب پوش کی دی ہوئی رقم سے اپنے قرضے چکائے، اپنے تمام معاملات کو ٹھیک کیا۔ پھر وہ خلیفہ سلمان بن عبداللہ کے پاس گیا اور ان کے دربار میں پہنچا۔ جب وہ دربار کے دروازے پر تھا تو دربان نے خلیفہ کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ طاہر کی سخاوت اور شرافت کے سبب خلیفہ انہیں پہچانتے تھے، چنانچہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے تو خلیفہ نے کہا، طاہر، ایسا کیا ہوا کہ تم ہم سے مہینوں کے لیے دور ہو گئے؟ طاہر نے جواب دیا، حضرت، تنگ دستی اور خراب حالات کی وجہ سے۔ خلیفہ کہنے لگے، تو پھر تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس پر طاہر نے جواب دیا، میری کمزوری، بے بسی اور خودداری نے مجھے روک رکھا۔ خلیفہ نے پھر سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تو تم سب کے مددگار تھے، کیا تمہیں کسی نے سہارا نہیں دیا؟ اس سوال پر طاہر نے تمام واقعہ خلیفہ کو کہہ کر سنا دیا کہ رات کے وقت ایک شخص میرے دروازے پر آیا اور اس نے میری مدد کی۔ طاہر نے ساری کہانی سنا دی، لیکن کہا، مجھے نہیں معلوم وہ شخص کون تھا، اس نے اپنا نام صرف جابر بتایا۔ سن کر خلیفہ سلیمان حیرت زدہ ہوئے اور کہنے لگے، کاش ہم جانتے کہ وہ کون تھا تاکہ ہم اس کی شرافت کی قدر کر سکتے۔ پھر خلیفہ نے ایک قلم سے ایک کاغذ کے اوپر فرمان لکھا اور طاہر کو جزیرے کا گورنر مقرر کر دیا، ساتھ ہی انہیں انعام دیا اور جزیرہ جانے کا حکم دیا۔ یہ وہ جزیرہ تھا جہاں احمد اس وقت گورنر تھا۔ خلیفہ کے دربار سے واپسی پر طاہر نے کچھ تیاری کی اور جزیرہ روانہ ہو گئے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو احمد اور شہر والوں نے ان کا استقبال کیا۔ سب نے انہیں خوش آمدید کہا۔ طاہر اب جزیرے کے گورنر تھا اور انہوں نے تمام معاملات سنبھال لیے۔ ایک دن جب وہ احمد کا حساب کتاب کر رہے تھے تو ان پر ایک بڑی رقم باقی نکلی۔ طاہر نے فوراً احمد کو طلب کیا اور رقم کا مطالبہ کیا، لیکن احمد نے کہا، یہ سراسر الزام ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن طاہر نے سابق حکمران احمد کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ احمد نے کہا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے مال کی پرواہ نہیں کروں گا، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ یہ سن کر طاہر غصے میں آئے اور انہیں زنجیروں میں جکڑوا دیا۔ انہیں 1 مہینے تک قید میں رکھا، یہاں تک کہ احمد بیمار ہو گئے۔ وہ قید میں پریشان تھے، انہیں اپنی عزت کی فکر تھی نہ کہ اپنے مال کی، چنانچہ انہوں نے صبر کیا۔ وہ اکثر یہ بھی سوچتے تھے کہ کیا کبھی طاہر انہیں پہچان پائیں گے۔ جب اس سب واقعے کی خبر احمد کی بیوی تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی ایک عقل مند خادمہ کو بلایا اور اس سے کہنے لگی، فوراً طاہر کے دربار میں جاؤ اور کہو کہ میرے پاس ایک اہم راز ہے۔ پھر اس نے تمام واقعہ اپنی خادمہ کو بتا دیا اور کہا، یہ بات تم صرف طاہر سے کہنا جو اس وقت جزیرے کا گورنر ہے۔ جب خادمہ طاہر کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، مجھے خلوت میں ملنے کی اجازت دیں۔ طاہر نے اسے اجازت دے دی۔ خادمہ کہنے لگی، جابر اسرار کرام کے ساتھ آپ نے یہ کیسا سلوک کیا ہے کہ انہیں قید میں ڈال دیا اور زنجیروں میں جکڑ دیا؟ یہ سن کر طاہر کے پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو اور وہ شرمندگی سے کہنے لگا، کیا جابر اکرام در حقیقت احمد تھے؟ خادمہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہی تھے، انہوں نے آپ کی مدد کی۔ یہ سننے کے بعد طاہر نے فوراً اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو جمع کر کے قید خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قید خانہ کھلوایا اور اندر داخل ہوئے۔ احمد قید کی سختیوں سے کمزور ہو چکا تھا۔ جب احمد نے طاہر کو اتنے لوگوں کے ساتھ دیکھا تو شرم کے مارے سر جھکایا۔ انہیں ایسا لگا کہ طاہر انہیں ذلیل کرنے آیا ہے،
لیکن طاہر آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، میں آپ سے معافی کن الفاظ میں مانگوں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، برائے کرم آپ مجھے معاف کر دیں۔ احمد نے جواب دیا، اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کرے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ طاہر نے فوراً احمد کی زنجیریں کھلوانے کا حکم دیا اور وہی زنجیریں خود کو پہنانے کا حکم دیا، لیکن احمد نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس پر طاہر نے جواب دیا، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی ہے، میں آپ کا مجرم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی وہی تکلیف پہنچے جو میں نے آپ کو پہنچائی ہے، لیکن احمد نے قسم کھائی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ پھر وہ سب واپس دربار پہنچے اور طاہر نے خود احمد کی خدمت کی۔ باتوں کے دوران احمد نے خلیفہ کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر نے کہا، ہم ساتھ چلیں گے۔ پھر دونوں سفر کرتے ہوئے خلیفہ سلیمان کے دربار میں پہنچے۔ خلیفہ کو طاہر کی غیر متوقع آمد کی خبر ملی تو وہ حیران ہوئے اور کہا، جزیرے کا گورنر بغیر اجازت ہمارے پاس آیا ہے، یہ ضرور کسی اہم معاملے کی وجہ سے ہے۔ جب طاہر دربار میں داخل ہوتا ہے تو خلیفہ نے سوال کیا، طاہر خیریت تو ہے؟ کیا خبر لائے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، امیر المؤمنین، میں آپ کے پاس ایک خبر لایا ہوں جسے سن کر آپ یقیناً خوش ہوں گے۔ میں جابر اسرا کرام کو جان چکا ہوں اور آپ کی خوشی کے لیے انہیں اپنے ساتھ بھی لایا ہوں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، جلدی بتاؤ وہ کون ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، احمد بھائی۔ لیکن ساتھ ہی طاہر نے احمد کی قید اور تمام واقعات بھی خلیفہ کو بتا دیے۔ خلیفہ نے فوراً احمد کو اندر بلایا اور ان کا پرطباق استقبال کیا۔ خلیفہ کہنے لگے، احمد، آپ میرے سر کا فخر ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، اپنی تمام ضرورتیں اور خواہشات ایک کاغذ پر لکھ کر بتا دو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جیسے نیک، شریف اور قابل لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ برائے مہربانی اپنی تمام خواہشات مجھے بتائیں تاکہ میں انہیں پورا کر سکوں اور اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ احمد نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے میری عزت افزائی کی، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے، میں اس پر ہی راضی ہوں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ خلیفہ احمد کے اس رویے پر نہایت خوش ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ احمد کو 1000 اشرفیہ دینار اور بہت سارے تحائف دیے جائیں۔ پھر انہیں جزیرے آرمینیا اور آذربائیجان کا گورنر بنانے کا بھی حکم دیا گیا اور کہا، طاہر کا معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، چاہے تو اسے عہدے پر رکھو یا پھر معاف کر دو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ احمد نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، میں چاہتا ہوں کہ طاہر کو ان کا عہدہ واپس دے دیا جائے، ان سے کوئی زیادتی نہ کی جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے اور اپنی ذمہ داریوں پر واپس بھیجا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے احمد کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کی منظوری دے دی۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں پر واپس لوٹتے ہیں اور خلیفہ کے دور حکومت تک اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس تاریخی واقعے سے ہمیں 2 اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ نیکی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور کامیاب کرتا ہے، اور نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، انسان کو اس کا صلہ دونوں جہانوں میں ضرور ملتا ہے۔ اور دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کسی بدلے کی امید کے بغیر کرنی چاہیے اور اپنی امیدیں اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔